بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں جیسے ہی چھت پر آئی تو آتے ہی پسینے میں بھیگ گئی۔ تیز چبھتی ہوئی دھوپ نے میرا استقبال کیا اور ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ موسم کے تیور بہت خطرناک ہیں اور سورج آگ اگل رہا ہے۔ اس آگ اگلتے سورج میں مجھے پوری چھت کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں بے بسی سے رو پڑی تھی۔ مامی کو باز رکھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور یہی کہا، ارے ابھی اتنی گرمی کہاں ہے، جلدی چلی جاؤ ورنہ دوپہر کے 2 بجے بھیج دوں گی۔ مامی کی بات سن کر میں کانپ اٹھی اور فوراً جھاڑو اٹھا کر اوپر چھت کی طرف بھاگ آئی۔ لیکن چھت پر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر تو گرمی ابھی بھی بھرپور ہے۔ میں بے بسی سے پہلے تو چند آنسو بہانے بیٹھ گئی اور پھر ہمت کر کے اٹھ کر جھاڑو مارنا شروع کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا مامی کے اندر صبر نہیں ہے اور انہوں نے کچھ دیر کے بعد ہی مجھے آواز دے کر بلا لینا ہے، اور اگر تب تک میرا کام نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے شام تک پھر آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ اسی لیے میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیا، لیکن اتنی سی دیر میں ہی میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی اور سر سے لے کر پیروں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ گھبراہٹ ہو رہی تھی، بار بار حلق خشک ہو رہا تھا اور میں ابھی آدھی چھت بھی نہیں کر پائی تھی۔ گھبراہٹ میں مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پہلے سوچا کہ نیچے جا کر مامی کو منع کر دیتی ہوں، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ کہاں مانیں گی، وہ مجھے سارا دن بھی چھت پر کھڑے کرنے کا حکم دے سکتی ہیں۔ اسی خوف سے میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیا۔ گھر بھی تو اتنا بڑا تھا اور چھت اسی حساب سے کافی بڑی تھی، اور ساری چھت کو صاف کرنے کا مطلب 1-2 گھنٹے تو آرام سے نکل جاتے۔ ابھی صرف چھت کی ایک طرف ہی ہوئی تھی اور میں تھک بھی گئی اور پسینے سے بھیگ کر گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے اوپر ایک سایہ سا محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے ایک دم بادل آ گیا ہو۔ اس مہربان بادل کی طرف میں نے دیکھا تو میرے دل کو بڑا اچھا لگا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ارد گرد ساری دھوپ تھی اور صرف چھوٹے سے حصے پر ہی ایک چھوٹا سا بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً جھاڑو اٹھا کر پھیرنا شروع کر دیا کہ جب تک یہ بادل موجود ہے تب تک میں فٹافٹ اپنا کام نپٹا لوں، یہ نہ ہو کہ بادل دوبارہ چلا جائے اور دوبارہ دھوپ آ جائے۔ لیکن یہ کیا، بادل نے تو میرے ساتھ ہی چلنا شروع کر دیا۔ میں جس طرف جاتی وہ میرے اوپر اپنا سایہ رکھتا۔ میں بے حد حیران ہوئی، اللہ نے یہ میرے لیے کیسا معجزہ کیا تھا۔ سب طرف دھوپ ہونے کے باوجود صرف میرے اوپر سایہ تھا، اور سایہ بھی ٹھنڈا تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے اپنے کام کو جلدی جلدی نپٹا لیا تھا۔ بے اختیار اس بادل کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو ابھی بھی وہیں پر موجود تھا، اور پھر میں سارا کچرا سمیٹ کر ایک شاپر میں ڈال کر جھاڑو اور وہ کچرے والا شاپر اٹھا کر نیچے لے آئی، لیکن نیچے آنے سے پہلے پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولی۔ تب تک وہ بادل وہاں سے جا چکا تھا اور اس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس بادل کے بارے میں سوچتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ میرا نام لائبہ ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں اپنے ماموں مامی کے ساتھ ان کے گھر پر رہتی ہوں۔ میری اماں کا انتقال تو 5 برس پہلے ہی ہو چکا تھا، جب میں تقریباً 14 سال کی تھی۔ اماں کو یرکان نے گھیر لیا تھا اور ان کا جگر خراب ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ بمشکل چند سال ہی جی پائیں اور ایک رات خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے ابا کہاں تھے اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ اماں اور ابا کا جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور پھر اس جھگڑے کا اختتام طلاق کی صورت میں نکلا تھا۔ اماں کو ابا نے طلاق دے دی تھی اور وہ دوبارہ ماموں کے گھر پر آ گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 5 برس تھی۔ امی بتایا کرتی تھیں کہ ابا نشہ کرتے تھے اور نشے میں وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے تھے، جس کی بدولت وہ اکثر اماں کو مارتے، گھر سے قیمتی چیزیں چرا کر لے جاتے، اماں کے رکھے ہوئے پیسے بھی اٹھا کر لے جاتے، جس کے بعد اماں کو بہت مشکل پیش آتی تھی۔ یوں تو ابا خود بھی کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، لیکن اماں چونکہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی تھی تو ابا وہ پیسے بھی نہیں رہنے دیتے تھے اور اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ابا تو بالکل ٹھیک تھے، پہلے اچھے بھلے تھے، کام کرتے تھے اور جس نوکری پر وہ جاتے تھے انہیں اچھی کمائی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ابا نے ایک دم نشہ کرنا شروع کر دیا
اور جب تک اماں کو اس بات کی خبر ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا اس راستے واپس پلٹ ہی نہ سکے۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ابا کا علاج ممکن ہو جائے۔ ابا کو 2 بار سینٹر میں بھی داخل کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے یا پھر کچھ عرصہ سینٹر میں رہتے تو دوبارہ واپس آ کر وہی حرکتیں شروع کر دیتے۔ یوں ابا نے نہ تو علاج کروایا اور نہ ہی اماں کا ساتھ دیا، لیکن اماں کے لیے اب بڑی مشکل ہو گئی تھی کیونکہ ابا کوئی بھی پیسہ گھر پر رہنے نہیں دیتے تھے، اور جب کبھی انہیں پیسے نہیں ملتے تو گھر کی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ استری، بڑے برتن، اماں کا چھوٹا موٹا زیور، اور اس کے علاوہ گھر میں جو چیز انہیں نظر آتی اٹھا کر کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے اور پھر ان پیسوں سے نشہ کرتے اور 2-3 دن تک غائب رہتے، اور پھر جب واپس آتے تو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہوتی کہ یا تو ان کے پاس نشے کے پیسے نہیں ہوتے یا پھر انہیں بھوک گھر پر کھینچ کر لے آتی۔ میں چھوٹی سی تھی لیکن ابا کے رویے کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ ابا جب گھر پر آتے تو میں کمرے میں چھپ جاتی۔ ابا نے یوں تو کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے محبت اور شفقت دکھائی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، مجھے پھر بھی ان سے خوف محسوس ہوتا تھا اور میں ان سے ڈرتی ہی رہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ کمرے میں چلی جاتی۔ اماں کے پاس اگر پیسے ہوتے تو اماں ابا کو دے دیتی، لیکن جب اماں ابا کو پیسے نہ دیتی تو پھر ابا گھر کی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے اور اونچی اونچی چیختے، اماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے اور یوں گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ اکثر وہ اماں کو زخمی کر کے گھر سے بھاگ جاتے، لیکن اس سب میں بھی انہیں اپنے فائدے کا خیال رہتا تھا۔ گھر کی کوئی بھی چیز اٹھا کر وہ چلے جاتے۔ ایسے میں اماں پیچھے بے بسی سے روتی رہتی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور چارہ ہی کیا تھا۔ اور یوں ہی ایک دن پیسوں کی بحث اتنی بڑھی کہ ابا نے اماں کو طلاق دے دی۔ اماں حیرت کے مارے ششدر سی ابا کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں جیسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا ایک دم اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے، اور ابا اماں کو طلاق دینے کے بعد اسی وقت انہیں گھر سے دھکے دے کر نکالنے لگے۔ اماں انہیں روکتی رہ گئیں، میرا نام لے کر انہیں سمجھایا، لیکن ابا باز نہیں آئے اور اپنی ہی کی۔ یوں ہم بے سر و سامانی کی حالت میں ماموں کے گھر چلے آئے۔ اس کے علاوہ امی کا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا، حالانکہ مامی مجھے اور اماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہم تو پہلے بھی کبھی ماموں کے گھر آتے نہیں تھے کیونکہ مامی کا رویہ عجیب سا ہوتا اور ہمیں دیکھ کر ان کے ماتھے پر گہرے بل پڑ جاتے۔ اب اماں کے اوپر جو یہ مصیبت آن پڑی تھی، اسی لیے ماموں کے گھر سے بہتر اور محفوظ جگہ ان کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھی، اور اماں مجھے لے کر وہیں پر چلی آئیں۔ ماموں کو جب امی کے حالات کے بارے میں پتہ چلا اور جب اماں نے انہیں طلاق کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، اپنے اسی کمرے میں سکون سے رہو جہاں پر تم شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ ماموں نے تو اماں کو گھر پر رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ بات سن کر مامی کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے اور ان کا چہرہ ایک دم سے سیاہ پڑ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم یہاں پر رہیں۔ لیکن مامی نے اس وقت ماموں سے کچھ بھی نہیں کہا، تاہم اب ماموں اور مامی کے درمیان آئے روز جھگڑا ہونے لگا۔ مامی روز ماموں سے اس بات کی شکایت کرتی کہ ان دونوں کو یہاں سے نکال دیں، میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میں کس طرح انہیں برداشت کروں۔ لیکن ماموں آگے سے مامی کو سمجھاتے اور یہی کہتے کہ میری ایک ہی بہن ہے اور اب اس کے حالات جب خراب ہیں تو کیا میں اس سے منہ موڑ لوں؟ وہ کہاں جائے گی؟ میں اتنا بے حس نہیں ہو سکتا۔ یوں ماموں کی بدولت ہم اس گھر میں سکون سے رہ رہے تھے۔ مامی نے گھر کی ساری ذمہ داری اماں کے سر ڈال دی تھی۔ اماں کچن کا کام کرتیں، کپڑے دھوتیں، استری کرتیں، صفائی کرتیں، اور اس کے علاوہ مامی جو بھی کام کہتیں اماں خاموشی سے انجام دیتی، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہاں پر رہنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ ماموں سے وہ اس بات کی شکایت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ماموں شاید یہی کہہ دیتے کہ گھر کے کام ہی تو ہیں، کر لیا کرو، اس میں کیا حرج ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی نے اماں کی صحت کافی خراب کر دی تھی اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایک بار بھی طبیعت خرابی کے باوجود بھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ حالانکہ میں اب 12 برس کی ہو چکی تھی اور اس وقت 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میں کئی بار اماں سے کہہ چکی تھی کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، جو آپ چاہیں وہ کریں۔
لیکن اماں ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ دن رات کھانستی رہتی اور ان کی زردی مائل رنگت مجھے تشویش میں مبتلا کر دیتی۔ اماں کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اسی لیے میں اکثر اماں کی مدد کروا دیتی اور ان کے بنا کہے ہی کتنے ہی کام کروا دیتی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں ہمارے پاس بس کچھ عرصے کی مہمان ہی ہیں اور پھر وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اگر جو مجھے پتا ہوتا تو شاید میں وہ وقت روک لیتی اور اپنی ماں کو جانے نہ دیتی۔ اماں کے اچانک انتقال نے مجھے تو جیسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ماموں بھی کافی دکھی تھے، لیکن شاید مامی بہت خوش تھیں، کیونکہ ان کے چہرے پر میں نے ایک بھی آنسو نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہیں اس بات کا ذرا سا بھی ملال تھا کہ انہوں نے اماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ آخری دم تک بھی مامی کے کام ہی کرتی رہی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد گھر کے کافی کام میرے ذمے آ گئے تھے۔ اب مامی ہر کام کے لیے مجھے آواز دیتی، ناشتہ بنانا ہو یا برتن دھونا۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی، ماموں کے کپڑے استری کر کے رکھنا، اماں کی جگہ اب یہ سارے کام میں انجام دے رہی تھی۔ لیکن مجھے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہوتا تھا، کیونکہ میرے 9ویں میں بورڈ کے پیپر تھے اور مجھے ان کی بھی تیاری کرنی تھی۔ لیکن مامی مجھے جان بوجھ کر اس وقت ہی بلاتی جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوتی۔ اسی وجہ سے میری پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا تھا، اور اس بات کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں 2 پیپروں میں فیل ہو گئی۔ جب ماموں کو میرے رزلٹ کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم ٹیوشن رکھنا چاہتی ہو تو رکھ لو۔ لیکن اس موقع پر مامی آڑے آ گئی اور کہنے لگی، ارے لائبہ کا تو پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب سے اس کی ماں اس دنیا سے گئی ہے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی۔ کئی بار مجھ سے یہ کہہ چکی ہے، لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ چلو میٹرک تو کر لو، اور جب اس کا دل ہی نہیں ہے تو آپ زبردستی مت کریں۔ مامی نے کچھ اس طرح سے ماموں سے بات کی کہ ماموں پھر کچھ اور کہہ ہی نہ سکے، اور میں بھی مامی کی بات کی تردید نہیں کر سکی، کیونکہ مامی بڑے پروسوک انداز میں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں خاموش کی خاموش رہ گئی اور میری پڑھائی چھڑوا دی گئی، اور اب مجھے گھر کی ایک ملازمہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ میں سارا دن امی کی طرح ہی گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ مامی کے کام مجھے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں دیتے تھے، جبکہ مامی کے دونوں بچے بھی مجھ سے ہی اپنے ہر کام کرواتے تھے۔ میں سارا دن مصروف رہتی تھی۔ ماموں کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی، اور میں ان سے شکایت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، اور اب میں 19 برس کی ہو چکی تھی۔ مامی نے مجھے گھر کے ہر چھوٹے بڑے سخت اور آسان کام میں ماہر کر دیا تھا۔ یوں تو میرا کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا، مارے باندھے کرتی تھی، لیکن وہ مارے باندھے بھی میں اچھے طریقے سے ہی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مامی کی تسلی کسی اور سے ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ہر کام مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ اور اکثر وہ کہتی ہیں کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ تم نے جس طرح گھر سنبھالا ہے اور جس طرح سے تم نے یہ ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مامی کبھی کبھار موڈ میں ہوتی تو میری محنت کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے سراہتی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا کہ مامی مجھ سے ماں کی طرح محبت کریں اور مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن مامی شاید مجھے اپنی اولاد نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے تو مجھے سارا دن مختلف کاموں میں مصروف رکھتی۔ میں آہستہ آہستہ کھانا پکانے میں بھی ماہر ہو گئی تھی، اور اب تو میں کافی اچھا کھانا بنا لیتی تھی۔ مامی اکثر مجھے باورچی خانے میں کھانا بنانے بھیج دیتی اور خود مجھے ہدایات دیتی رہتی۔ حالانکہ مامی کی بیٹی بھی مجھ سے 1 سال بڑی تھی، لیکن اسے ابھی تک انڈا بھی توڑنا نہیں آتا تھا، اور مامی بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی کہ میں نے تو آج تک اپنی بیٹی کو کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ آخر ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے، سسرال جائے گی تو خود ہی سیکھ جائے گی۔ مامی اکثر لاڈ پیار جتاتے ہوئے ہر آئے گئے کے سامنے یہ ذکر کرتی۔ نہ جانے مامی کے لاڈ پیار کا یہ کون سا انداز تھا، محبت کا یہ کون سا پہلو تھا۔ مجھے اب ان سب چیزوں کی عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن کبھی کبھار جب اماں کی یاد ستاتی یا مامی مجھ سے حد سے زیادہ کام کرواتی تو پھر میرے آنسو بہہ نکلتے اور میں لمحوں میں کمزور پڑ جاتی اور رونے لگتی۔ ایسے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ انہی دنوں میں عید کی آمد تھی، اور مامی نے گھر پر عید کی تیاریوں کے حوالے سے کافی کام پھیلا رکھے تھے۔ سارے گھر کا نیا رنگ و روغن ہوا تھا، اور اس کے بعد اب کچن کی تفصیلی صفائی کی باری تھی۔
میں کچن کی صفائی کر رہی تھی جب مجھ سے مامی کے جہیز کے برتنوں میں سے ایک برتن ٹوٹ گیا۔ اس برتن کے ٹوٹنے کی دیر تھی کہ مامی نے چٹاخ کر کے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، اور پھر اس کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک مجھے باتیں سناتی رہی۔ اس سے پہلے مامی ہمیشہ اپنی باتوں کے وار سے ہی مجھے زخمی کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے مجھے تھپڑ ہی دے مارا۔ میں کتنی دیر اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں مامی کی طرف دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مامی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ کافی دیر بولتے رہنے کے بعد مامی نے مجھے اسی وقت جھاڑو اٹھا کر چھت پر جانے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمی میں ساری چھت پر جھاڑو دے کر آؤ اور اچھی طرح صفائی کر کے آنا، میں جا کر دیکھوں گی۔ مجھے پتا تھا مامی وہاں پر جا کر ضرور دیکھیں گی، اسی لیے چپ چاپ جھاڑو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر چھت پر لے آئی۔ گرمی میں چھت پر جھاڑو دے رہی تھی جب وہ مہربان بادل میرے اوپر سایہ کرنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس بادل کے آنے سے بہت سکون ملا تھا اور میں نے جلدی جلدی اپنا کام نپٹا لیا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرت کا باعث تھی کہ ساری چھت پر دھوپ تھی، لیکن صرف اس جگہ پر سایہ تھا جہاں پر میں صفائی کر رہی تھی، اور وہ سایہ میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تاہم مجھے چونکہ اس وقت مامی کے پاس نیچے جانے کی جلدی تھی، اسی لیے اس بات پر میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور فوراً نیچے چلی آئی۔ اس کے بعد ابھی کئی کام میرے منتظر تھے۔ رات تک مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی، اور پھر جب دکھتے ہوئے بدن کے ساتھ میں بستر پر لیٹی تو مجھے دوپہر والا واقعہ پھر سے یاد آ گیا۔ آخر وہ بادل صرف مجھ پر کیسے آ گیا؟ وہ مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کتنی ہی دیر اپنی سوچوں میں الجھی رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج دوپہر کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگر وہ اللہ کی مدد تھی تو میں اس قابل کہاں کہ اللہ مجھے اتنے لوگوں میں اپنی مدد کے لیے چن لے؟ تو پھر آخر وہ کیا تھا؟ یہ بات مجھے الجھا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی، اور پھر آدھی رات کا وقت ہوگا جب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سایہ کیا ہو، مجھے ایک دم اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ میں محسوس کر سکتی تھی جیسے کوئی میرے قریب ہے اور مسلسل مجھے اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک دم میں گھبرا گئی اور جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شاید صرف میرا خیال تھا یا وہم تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ بھی تھا۔ مجھے واضح طور پر یہ بات محسوس ہوئی تھی، اور کچھ دیر اپنے کمرے میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور اب کی بار میری آنکھ صبح اپنے وقت پر ہی کھلی تھی۔ کل کے واقعے کے بعد سے ابھی تک مامی کا موڈ اچھا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک مجھ سے ناراض تھیں، حالانکہ انہوں نے مجھے سزا بھی دے دی تھی، لیکن پھر بھی انہیں برتن ٹوٹنے کا بہت غم تھا۔ آج بھی وہ جان بوجھ کر مجھے مشکل کام دے رہی تھی، اور میں چپ چاپ کرتی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا مامی کا موڈ اچھا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے اس طرح کر رہی ہیں۔ آج بھی مامی نے مجھے اوپر والے اسٹور سے کچھ سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں، سامان وزنی ہوگا، میں کیسے نیچے لے کر آؤں گی؟ لیکن مامی کہنے لگی کہ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے، اور خیال کرنا سامان میں سے کچھ بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ مامی کی اس بات نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا، اور میں اوپر تو چلی آئی، لیکن اب وہ برتنوں والے کارٹن اٹھا کر لے جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اسی لیے چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی، ایسے جیسے کوئی غیبی طور پر مدد مل جائے گی۔ پھر آخر کار ہمت کر کے ان میں سے ایک کارٹن کو اٹھایا، لیکن یہ کیا؟ وہ کارٹن تو پھول کی طرح ہلکا سا لگا۔ مجھے تو اس کا ذرا بھی وزن محسوس نہیں ہوا، اور میں بڑے آرام سے اسے لے کر نیچے چلی آئی۔ مامی نے پہلے دیکھا تو حیران ہوئی، اور پھر کہنے لگی، جلدی جلدی سمیٹ لو، یہ نہ ہو کہ تم پھر سے توڑ دو۔ میں دوبارہ اوپر گئی اور دوسرے کارٹن کو ہاتھ ڈالا، اس کا بھی وہی حال تھا، پھولوں کی طرح ہلکا کارٹن، کسی بھی طرح مجھے برتنوں کا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے اندر اچھے خاصے وزنی برتن تھے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں نے جیسے ہی اس کارٹن کو اٹھایا تو مجھے اس کا وزن بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اور ایک لمحے کے لیے خوف بھی محسوس ہوا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کل اس بادل کا اچانک میرے اوپر سایہ کر دینا، جبکہ باقی ساری چھت کے اوپر دھوپ تھی، اور پھر آج ان برتنوں کا میرے لیے پھولوں سے بھی ہلکا ہو جانا، کچھ تو ہے جو سامنے تو نہیں ہے، لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔
ایک لمحے کے لیے خوف سے میرا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کارٹن کو اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ مامی نے بہت حیرانی سے دیکھا اور کہنے لگیں، لائبہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنے وزنی برتن تو اتنے آرام سے اٹھا کر نیچے لے آئی ہے، کیا بات ہے؟ مامی نے حیرانی سے پوچھا اور پھر کارٹن کھول کر دیکھا کہ کہیں اس میں برتن ہیں بھی کہ نہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں برتن اسی طرح موجود ہے تو مامی حیرانی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی، جبکہ میں نے انہیں کہا، جی مامی بس کام کر کر کے عادت ہو گئی ہے۔ میں تو یہ کہہ کر چلی آئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مامی نے اس بات کا غصہ کیا ہوگا۔ اب میں تیسرا کارٹن اٹھانے چھت پر چلی آئی تھی، اور جیسے ہی کارٹن اٹھا کر جب میں نیچے آنے لگی تو ایک دم مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ کل سے میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہو رہے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے، لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ نیچے آ گئی۔ سارے برتن نیچے آ چکے تھے اور مامی کے مطابق اب ان سب کو صاف کر کے کیبنٹس میں لگانا تھا، اور میں اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی ان سب برتنوں کو صاف کر کے کیبنٹ میں لگایا اور پھر کارٹن سمیٹ کر دوبارہ اوپر سٹور میں رکھنے چلی گئی۔ لیکن یہ کیا، سٹور کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نیچے جانے سے پہلے دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ پھر اب یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سٹور میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے علاوہ اوپر کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ مامی کبھی کبھار ہی سیڑھیاں چڑھ کر آتی تھی، جبکہ ان کے دونوں بچے تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے، تو اوپر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ماموں ویسے بھی رات کو ہی آتے تھے اور ملازمہ کوئی اور تھی نہیں۔ پھر آخر یہ دروازہ کس نے کھولا؟ میں اسی سوچ میں تھی کہ اچانک خوشبو کا ایک تیز جھونکا میرے نتنوں سے ٹکرایا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گورا سفید رنگ تھا۔ سر کے اوپر سفید رنگ کی ہی ٹوپی تھی۔ اسے دیکھ کر میں پہلے تو دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن ایک دم احساس ہوا کہ وہ میرے ہی گھر میں میری ہی چھت کے اوپر موجود ہے، اور یہ بات مجھے ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا کر گئی، اور میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں شاہ نواز ہوں، میں ایک جن زاد ہوں اور اسی سٹور میں رہتا ہوں۔ اس کے یہ سب کہنے پر میں حیرت سے ہکا پکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک جن زادہ کھڑا ہے۔ کیا جن زادے بھی اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پھر وہ یہاں پر کر کیا رہا ہے؟ مجھ سے تو دوبارہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ خوف ہی اتنا طاری ہوا کہ میں سب کچھ وہیں پر چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگی گئی۔ میرے چہرے پر دکھائی دینے والے خوف اور اڑتی ہوئی ہوائیوں کو محسوس کر کے مامی نے بے اختیار پوچھا، لائبہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی حواس باختہ کیوں ہو؟ میں نے مامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مامی وہ چھت کے اوپر، اور پھر میں خاموش ہو گئی، جبکہ مامی میری منتظر تھی کہ میں اپنا فکرہ مکمل کروں۔ لیکن میں نے انہیں یہی کہا کہ چھت کے اوپر اچانک بلی آ گئی تھی جس نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا۔ مامی نے میری طرف دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا کہ جیسے میرا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اب اپنے خوف سے تیز دھڑکتے ہوئے دل کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ سب سچ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور میرے ہی گھر میں ہو سکتے ہیں، جبکہ اس چھت پر میں کتنی دفعہ گئی تھی، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی ہو۔ پھر کل سے اچانک میرے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے جنہوں نے مجھے پریشان تو کیا، لیکن میں خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ اب اچانک اس جن زادے کا میرے سامنے آ جانا، آخر یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے گھبراہٹ کے مارے سارے کام الٹے ہو رہے تھے، اور مامی بدستور مجھے نوٹ کر رہی تھی۔ پھر تنگ آ کر انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگیں، تم کیا الٹے سیدھے ہاتھ مار رہی ہو؟ اگر کام کرنے کا دل نہیں ہے تو کوئی اور کام کر لو، لیکن اس طرح یہ کام خراب مت کرو۔ مامی کی ڈانٹ سے میں سہم گئی اور خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ نہیں مامی، میں جلد ہی کام نپٹا لیتی ہوں، اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ لیکن میرا ذہن بار بار
اس جن زادے شاہ نواز کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، وہ اس طرح کیوں کہہ رہا تھا، وہ سچ بول رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ لیکن جب کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تو میں نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن مامی نے مجھے اوپر سٹور سے کچھ لانے کو بولا تو میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور مامی سے کہا، مامی آپ کسی اور کو بھیج دیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے انکار کرنے پر مامی نے ایک دم غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ارے اپنے گھر میں ڈرنا کیسا، اور پھر کوئی اور کیسے جائے گا، تم ہی جاؤ گی، جاؤ فوراً اور ابھی جا کر لے کے آؤ۔ میں بے بسی سے مامی کی طرف دیکھتی ہوئی بڑے بڑے قدم اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس وقت میرا بالکل بھی اوپر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب اگر نہ جاتی تو مامی مارنے سے بھی گریز نہ کرتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ مامی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں، اس لیے خاموشی سے چپ چاپ اوپر چلی آئی۔ شکر ہے کہ وہ مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دیا۔ میں نے جلدی سے سٹور سے سامان نکالا اور تالا لگا کر جب مڑی تو دیکھا کہ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، تم کل سے اوپر آئی ہی نہیں، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، کیا مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی؟ اس نے مجھے کہا تو میں نے تھوک نگلتے ہوئے اسے کہا، نہیں، میں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ بہت غیر متوقع تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم یہاں پر ہو سکتے ہو، آخر تم کون ہو اور یہاں پر کیوں ہو؟ میں نے اب اس سے بات کرنے کی ٹھان لی اور پوچھ ہی لیا، جبکہ اس نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، میرا نام شاہ نواز ہے، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا، اور میں اسی سٹور روم میں رہتا ہوں، میں ایک جن زاد ہوں۔ ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا تو تمہیں روتے ہوئے دیکھا، تم چھت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ کر فریاد کر رہی تھی۔ میرا دل تمہیں دیکھ کر ٹھہر گیا تھا، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکا اور یہیں پر رک گیا۔ مجھے لگا کہ تم کسی بڑی مصیبت میں ہو، اسی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکا، لیکن مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر جب اس دن تم چھت پر آئی اور بھری دھوپ میں چھت پر جھاڑو دینے لگی تو میرے دل کو ایک دم کچھ ہوا اور میں سایہ بن کر تمہارے اوپر رہنے لگا۔ تم نے نہ جانے اس بات کو محسوس کیا یا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد مجھے تمہارا خیال رہنے لگا۔ میں تمہارا منتظر ہوتا کہ کب تم چھت پر آؤ اور میں تمہیں دیکھوں اور تم سے بات کروں۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم اس دن چھت پر کیوں رو رہی تھی، اور پھر اتنی بھری دھوپ میں تم چھت کی صفائی کرنے کے لیے کیوں آئی تھی؟ اس جن زاد شاہ نواز نے تفصیل سے بتاتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں تمہیں پھر کبھی سناؤں گی، ابھی تو مجھے جلدی ہے کیونکہ مامی نیچے میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو وہ غصہ کریں گی اور پھر مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے جلدی جلدی اپنے قدم نیچے کی طرف بڑھا دیے، جبکہ وہ پیچھے کھڑا مجھے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے ایک دم کسی تحفظ کا احساس ہوا تھا، ایسا لگا تھا جیسے کوئی اپنا اچانک سامنے آ گیا ہو۔ میں بہت مطمئن سی ہو گئی تھی اور یہ سوچ کر میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی کہ کسی کو میرا اتنا خیال تھا کہ وہ روتے ہوئے دیکھ کر رک گیا اور دوبارہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ میں نیچے آئی تو مامی نے میرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ لی اور کہنے لگیں، لائبہ، یہ تمہیں دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کل جب تم چھت پر گئی تھی تب تم بڑی خوفزدہ اور حواس باختہ نیچے آئی تھی، اور اب آج مسکراتی ہوئی آ رہی ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ مامی نے مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں گڑبڑا سی گئی اور مامی کو وضاحت دینے والے انداز میں کہا، مامی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہی اماں کی بات یاد آ گئی تھی تو میں مسکرا دی۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے مامی کو جواب دیا، جبکہ مامی کی گہری نظریں مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ ابھی مامی کا رویہ بھی آج کل کچھ بہتر تھا، وہ اتنا غصہ نہیں کر رہی تھی، لیکن کب کیسے ان کا غصہ بڑھ جاتا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ اس دن مامی کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے اپنا نیا جوڑا استری کرنے کے لیے دے دیا اور خود نہانے کے لیے چلی گئیں، جبکہ میں ان کے کپڑے استری کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں گیٹ پر بیل ہوئی۔ میں بیل دیکھنے کے لیے باہر آئی تو باہر ایک فقیر تھا۔
اسے پیسے دے کر جیسے ہی واپس کپڑے استری کرنے کے لیے اندر آئی تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ وہ قمیض جل چکی تھی۔ جلدی میں کہیں میں استری قمیض کے اوپر ہی رکھ کر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ اب مامی میرے ساتھ بہت غصہ کریں گی۔ میں جان چکی تھی کہ مامی نے اب باز نہیں آنا اور میں اپنے اس عمل کی وضاحت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی مامی باہر آئیں اور انہوں نے کپڑے کو پکڑنے کے لیے اٹھایا تو جلی ہوئی قمیض دیکھ کر وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کر ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنسو بھری آنکھوں سے مامی کو دیکھتی رہی اور اپنی وضاحت میں کچھ کہنا چاہا تو مامی نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور کہنے لگیں، خبردار اگر تم نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا، تمہارے اس عمل کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تم نے جان بوجھ کر اسے جلایا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ جب میں یہ سوٹ لے کر آئی تھی تو تبھی تمہاری نظر اس کے اوپر تھی۔ تم بار بار للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ مامی نے نہ جانے کب کی چھپی ہوئی اپنی بھڑاس نکالی تھی، جبکہ میں نے تو آج تک نظر بھر کر کسی چیز کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے مامی کیا بات کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی بھی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا جوڑا پہن کر وہ تو گھر سے باہر چلی گئیں کیونکہ ابھی انہیں جانے کی جلدی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ ابھی میری کمبختی ختم نہیں ہوئی۔ مامی نے آ کر پھر سے واویلا مچانا ہے اور جان بوجھ کر وہ ماموں کو ضرور بتائیں گی کہ میں نے جان بوجھ کر وہ کپڑے جلائے تھے۔ میں چپ چاپ اوپر چھت پر چلی آئی۔ اس وقت اسٹور روم سے زیادہ مہربان مجھے کوئی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اوپر آ کر بیٹھی تو کچھ دیر کے بعد ہی مجھے اپنے قریب خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گئی یقیناً شاہ نواز میرے ارد گرد ہی ہے۔ میں نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح روتی رہی، جبکہ شاہ نواز میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت پریشانی میں ہو، لیکن کیا تم اپنی پریشانی بتانا چاہو گی؟ شاہ نواز نے یہ کہا تو پھر میں روتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے وہ چپ چاپ سنتا رہا اور اس کے چہرے پر ظاہر دکھ میرے دکھ میں شامل ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاہ نواز سے سب کچھ کہہ کر جیسے میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور میں مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ وہ کہنے لگا، تمہارے بارے میں مجھے تھوڑا بہت تو معلوم تھا، لیکن آج تم نے جو کچھ بتایا ہے یہ سب جان کر مجھے دلی طور پر بہت افسوس ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم چاہو تو میں تمہاری مامی کو سبق سکھا سکتا ہوں اور انہیں راہ راست پر لا سکتا ہوں۔ شاہ نواز نے کہا تو میں ایک دم چونک اٹھی اور ان سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل ممکن ہے، جبکہ میں نے کچھ سوچ کر اسے منع کر دیا اور کہا، نہیں، ابھی نہیں، میں تمہیں بتاؤں گی کہ کب یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ابھی تو تم سے سب کچھ کہہ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اب میں مطمئن سی ہو گئی ہوں۔ شاہ نواز کو میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ نیچے آ گئی، کیونکہ مامی کے آنے میں کچھ وقت ہی باقی رہ گیا تھا اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا تھا۔ اسی لیے میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے باورچی خانے میں اپنا کام انجام دینے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مامی گھر آ گئی تھی اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ مامی نے ماموں کو میری شکایت لگا دی تھی اور بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کی تھی، جبکہ میں نے ماموں سے اپنی صفائی میں کہا بھی کہ میں نے جان بوجھ کر کپڑے نہیں جلائے تھے، لیکن ماموں نے میری ایک نہیں سنی اور یہی کہا کہ تم اپنی مامی کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ جو تمہیں سمجھاتی ہے اسے سمجھ جایا کرو اور دل سے کام کیا کرو۔ اس طرح لاپرواہی سے کام کرو گی تو پھر چیزیں خراب ہی ہوں گی۔ ماموں نے بھی مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ان کا خیال تھا کہ شاید میں نے جان بوجھ کر اسے جلا دیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماموں کے رویے نے بھی میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا اور مجھے اس وقت بہت رونا آ رہا تھا، لیکن میں خود پر قابو پاتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اب نہ تو مامی نے کسی بات پر غصہ کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام خراب ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اوپر بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی میری شاہ نواز سے کوئی ملاقات ہو سکی تھی، لیکن یہ تھا کہ اس دن کے مامی کے رویے نے مجھے جیسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر ایک دن تو جیسے میں حیرت زدہ رہ گئی جب مامی نے بتایا کہ آج شام کو تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ اچھا سا بنا لینا اور خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا۔ مامی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ مامی نے یہ سب میرے لیے کیا ہے؟ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب شاید اس گھر سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ مامی کی ہدایت کے مطابق سارے کام کیے، اور شام کو لڑکے والے آئے اور مجھے پسند کر کے انگوٹھی پہنا گئے۔ میں بہت حیران ہوئی، یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میری قسمت بدل گئی ہے اور میں اب کسی کے نام سے منسوب کر دی گئی ہوں۔ اس سب میں مجھے ایک دم سے شاہ نواز کا خیال آیا۔ اسے معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچے گا کہ میں نے اسے اپنی زندگی کے اتنے اہم موڑ کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ یہی سوچ کر میں اوپر چلی آئی اور وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک شاہ نواز کا انتظار کرتی رہی، لیکن نہ جانے وہ کہاں تھا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ میں نے ایک دو بار آواز بھی دی، لیکن شاید وہ کہیں گیا ہوا تھا، اسی لیے میرے پکارنے پر بھی نہیں آیا۔ مجھے ایک دم مایوسی سی ہوئی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں بھی کچھ دیر کے بعد نیچے اتر آئی۔ میرے سسرال نے جلد شادی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو کہیں جانا ہے اور اس کے لیے وہ پہلے ہی اپنی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ ماموں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حیران تو میں اس بات پر تھی کہ اس رشتے پر مامی بھی رضامند تھی اور انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں بہت خوشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ماموں نے میرے لیے کافی اچھی تیاری کی تھی، جبکہ مامی بھی کافی معاملات میں پیش تھی۔ اب آج کل مامی کا ڈانٹنا بھی کم ہو گیا تھا اور انہوں نے گھر کے کام کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی جو گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ مجھے اب آرام دے دیا گیا تھا کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی میری شادی تھی اور میں اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ لیکن اس سب میں بھی مجھے بار بار شاہ نواز کا خیال آتا رہا۔ میں 2-3 بار دوبارہ اسٹور روم میں گئی، لیکن مجھے شاہ نواز نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن پھر ایک دن جب مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا اور شادی میں صرف 7 دن رہ گئے تھے تو مامی نے مجھے دوبارہ اسٹور روم میں جانے نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تم مائیوں کی دلہن ہو، اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مت جانا، مائیوں کی دلہن کے اوپر ہوائی چیزیں جلدی عاشق ہو جاتی ہیں، اس لیے اب تم اوپر مت جانا۔ مامی کی بات میں نے مان لی اور دوبارہ اوپر نہیں آئی، لیکن مجھے اس بات کا ملال رہا کہ شاہ نواز سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ نہ جانے اسے میری شادی کے بارے میں پتہ بھی چلا کہ نہیں، اور وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کے لیے آیا بھی تھا یا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور الیکٹرانکس کا کام کرتا تھا۔ میں جب رخصت ہو کر سسرال آئی تو بڑے شاندار طریقے سے میرا استقبال کیا گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں نے ساری زندگی جو کچھ برداشت کیا ہے اور جتنے ظلم برداشت کیے ہیں ان سب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب میری آنے والی زندگی بہت مکمل ہوگی اور میں ہنسی خوشی اسے گزاروں گی۔ حالانکہ دل میں مستقبل کے حوالے سے کافی خیالات تھے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ اطمینان ضرور تھا، اور اس اطمینان کے پیچھے شاہ نواز کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا کہ میری اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی۔ ابھی مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم آہٹ محسوس ہوئی، اور جب میں نے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا دل ایک دم سکڑ کر سمٹ گیا کہ سامنے ہی شاہ نواز کھڑا تھا۔ اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بے حد حیران ہوئی اور خوفزدہ بھی ہو گئی کہ کہیں اسے کوئی اور نہ دیکھ لے۔ شاہ نواز، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں کتنے دنوں سے تمہاری منتظر تھی، لیکن تم اچانک یہاں پر آ گئے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، یہاں پر مجھے ہی ہونا چاہیے تھا لائبہ، یہاں پر اور کسی کی حیثیت نہیں ہے، صرف میری آنے کی حیثیت ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شاہ نواز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شوہر؟ تم؟ میں نے حیرت سے یہ 2 لفظ ادا کیے، جبکہ وہ کہنے لگا، ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ کیا تم نے نکاح کرتے وقت نام نہیں سنا تھا؟ شاہ نواز نے مجھ سے حیرانی سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، اس وقت ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے تھے، اس لیے میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ کیا واقعی تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ میں نے حیرانی سے شاہ نواز سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں نا، میں نے ہی تم سے شادی کی ہے۔
اور اب تم میری دلہن ہو، میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نواز نے ایک دم مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور میں نے مطمئن ہوتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری آنے والی زندگی بہت مطمئن اور خوش ہوگی، اسی لیے تو بار بار مجھے شاہ نواز کا خیال آ رہا تھا۔ خود شاہ نواز نے بھی اپنی محبت اور دوستی کا ثبوت اس طرح دیا کہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دیا اور مجھ سے شادی کر لی۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک جن ذات تھا اور جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا تو وہ ایک مرد، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور مجھے بھی کہیں نہ کہیں اس سے محبت ہے۔ شاہ نواز نے مجھے اس طریقے سے مامی کے گھر سے نکالا کہ میں خود حیران رہ گئی۔ وہ جان بوجھ کر پہلے ہی غائب ہو گیا تھا تاکہ وقت پر مجھے سرپرائز دے سکے، اور واقعی اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور اب یہ زندگی اسی طرح خوشیوں اور محبت کے ہنڈولوں میں جھولتی ہوئی گزرے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔